تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں. ایک صاحب اپنی آپ بیتی سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ایک ریڑھی والے کے پاس گول گپے کھانے گئے تو وہاں پر ہم نے گول گپوں کی ایک پلیٹ لی. بہرحال اپنے کھانے کے بعد ہم فارغ ہوئے تو ہم نے اس سے پوچھا, بھائی یہ بتائیں کہ فیصل آباد جانے والی بس ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو اس ریڑھی والے نے اشارہ کیا, کہا کہ وہ جو ہوٹل نظر آ رہا ہے اس ہوٹل کے پیچھے جو ہے نا بس کا اڈا ہے, وہاں سے آپ کو فیصل آباد جانے والی بس مل جائے گی. تو وہ صاحب کہتے ہیں ہم وہاں سے چلے گئے اور اس ہوٹل کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس ہوٹل پر بڑا رش تھا, لوگ چائے پی رہے تھے, چائے کا ہوٹل تھا. تو اس رش کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس ہوٹل کی جو چائے ہے وہ کافی مزیدار ہوگی, تو ہم نے بھی چائے کا آرڈر دے دیا. بہرحال وہاں پر ہم بیٹھ گئے اور چائے پینے کے بعد جب ہم اس ہوٹل کے کاؤنٹر پہ گئے بل دینے کے لیے تو ہمیں یاد آیا جس ریٹ پر ہم نے گول گپے کھائے تھے وہاں پر ہم نے بل ادا نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں دوڑا دوڑا واپس آیا اس ریڑھی والے کے پاس اور میں نے اسے کہا, بھائی شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گول گپے کھا کر گیا ہوں اور میں نے اس گول گپے کھانے کی پیسے نہیں دیے تھے آپ کو, تو میں پیسے دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا آپ بھول گئے ہیں شاید. تو اس نے کہا, دیکھیں بھائی بات یہ ہے جن کے بچوں کا روزی ان گول گپوں میں ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو میں بڑا حیران ہوا اور میں تعجب کرنے لگا. پھر میں نے پوچھا, بھئی آپ اگر نہیں بھولے تھے تو آپ نے پیسے مانگے کیوں نہیں؟ تو اس انسان نے کہا, بھئی میں نے اس لیے نہیں مانگے, شاید آپ مسافر ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. اور پھر میرے دل میں یہ خیال آیا, اگر میں مانگ لیتا پیسے تو پھر آپ کے پاس نہ ہوتے, شرم ساری کی وجہ سے آپ سر نہ اٹھا سکتے, تو میں نے اس لیے آپ سے پیسے نہیں مانگے تھے. کتنے بڑے ظرف کی بات کی ہے اس نے کہ جب, اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے, جب انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. جب انسان کے دل سے حیا, شرم, کسی کی مدد کرنا, کسی کا احساس دل سے اٹھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے, اللہ کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس انسان کی پھر ضلالت کے دن شروع ہو جاتے ہیں, پھر انسان کی گمراہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں, پھر انسان دنیا کے اندر مارے مارے پھرتا ہے, پھر اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا. اگر آپ کے دل میں احساس ہے تو یقیناً آپ ایک نیک انسان ہیں. اگر آپ کے دل میں احساس ہے تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے, رب آپ سے محبت کرتا ہے, رب آپ کو چاہتا ہے. تو اس لیے مسلمان کا احساس دل کے اندر ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. کوشش کیا کریں کہ کسی غریب کو دیکھیں, اس کی ہیلپ کر دیں, کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, مسلمان سمجھ کر, اپنا بھائی سمجھ کر, ایک دینی نسبت سمجھ کر, اپنا بھائی سمجھ کر اس کی مدد کر دیں. یقین مانیں اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کی مدد رب تعالیٰ عرش پر فرما دیں گے. تو اس لیے جب بھی کسی کو دیکھیں, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی حاجت مند ہے اور کوئی کسی کی چیز کو, کسی کو ضرورت ہے کوئی چیز, آپ اس کی ضرورت پورا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے. اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, دعا کرتا ہوں رب تعالی مجھے اور آپ کو, ہم سب کو مسلمانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضرورت مند مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.